مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدوں و مصلین اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے نماز فرض فرمائی۔ نماز کے لیے وضو کو فرض فرمایا ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ وضو بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ پاکی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ باوضو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نماز کے لیے تو وضو کو کرنا ہی چاہیے، لیکن نماز کے علاوہ بھی باوضو رہنا چاہیے، رات کو باوضو سونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال قبل احادیث مبارکہ کے ذریعے وضو کی اہمیت کو بتلایا۔ اب اس دور کے اندر ڈاکٹرز، سائنسداں وہ بتلا رہے ہیں کہ وضو کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ یعنی ہمیں اپنا چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا، بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کو بار بار اپنے ہاتھ پیر منہ دھوتے رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ صبح، دوپہر، شام جو لوگ نماز میں نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنے چہرے کو دھلنا ضروری سمجھتے ہیں۔ صبح آدمی فریش ہو کر جاتا ہے، طرح طرح کا فیس واش استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے، قرآن نے، اللہ نے ہمیں بہت لازمی تو 5 وقت نہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وضو لازمی ہو جاتا ہے۔ وضو کے بغیر ہم قرآن نہیں چھو سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وضو کی پابندی صرف مومن کرتا ہے۔ یعنی بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ ایسا کرنے والا شخص یا ایسا نہ کرنے والا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی آدمی مسلمان تو ہے، ایمان والا تو ہے، لیکن مکمل مسلمان، مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کامل مومن ہوتا ہے، تو اسے باوضو رہنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں پاکی آدھا ایمان ہے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی مسلمان آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے کانوں، اس کی آنکھوں، اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے بیٹھتا ہے تو اس حالت میں بیٹھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وضو سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے گناہ جھڑتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں، پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی امت کے جن لوگوں کو نہیں دیکھا ہے دنیا کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سالوں پہلے، 1000 سال 1500 سال پہلے چلے گئے، تو جن لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، جن سے آپ کی ملاقات نہیں ہے، کل قیامت کے دن آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے لوگوں کو اعضائے وضو سے پہچان لوں گا۔ یعنی جو لوگ باوضو رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کے اعضاء قیامت کے دن بہت زیادہ روشنی کے ساتھ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اس چمک سے، وضو کی چمک سے میں پہچان لوں گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ میری امت کی خصوصیت ہے، دیگر امتوں کے لوگوں نے بھی وضو کیا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ میری امت کے ساتھ خصوصیت رکھی گئی ہے کہ اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، یہ شان کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں ابتدا میں عرض کیا کہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جنہیں اس نے ہاتھوں سے کیا ہے، منہ دھوتا ہے تو چہرے کے دھل جاتے ہیں، اسی طریقے پر آدمی بازو دھوتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاتم بدہن کوئی تبدیلی یا کوئی انحراف ہونے والی بات، منحرف ہونے والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے معلوم کیا، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں؟ عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکل اوقات میں پورے خوش و خضوع کے ساتھ وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ جب آدمی مشکلات سے گھرا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ طرح طرح کے اس کے حل تلاش رہا ہوتا ہے دنیا کے اندر، کس نیتا سے مل کر کام ہو سکتا ہے، کس پولیس افسر سے مل کر کام ہو سکتا ہے، کس پڑوسی سے مل کر کام ہو سکتا ہے، کون سے آفس جا کر کام ہو سکتا ہے۔ ذرا حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے آپ وضو کریں اور مسجد کی طرف چل کر جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسائل کا حل کرنے پر قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں آدمی کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا کیا ہے کہ انسان مسلمان وضو کرتا ہے سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوسری، جماعت کے لیے چل کر جاتا ہے، آدمی گھر پر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن لازمی قرار دیا گیا ہے کہ آپ مسجد جا کر ہی نماز ادا کیا کریں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں سخت سردی میں اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر وقت باوضو رہنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی وضو کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ بھی باوضو رہا کریں، یعنی دیگر امتوں کے لیے بھی وضو کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ حضرت حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے درخت کے خشک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا۔ خشک ٹہنی کو جب ہلاتے ہیں تو پتے گرنے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طریقے پر اس ٹہنی کے پتے لگاتار گر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکی کے باوجود وضو کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں میں مزید نیکیوں میں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ روایات کے اندر لکھا ہے کہ 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان باوضو ہے پھر بھی وہ نماز کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کی تجدید کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجدید پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔
آج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان میں نے آپ کو بتائے. آج ڈاکٹرز اور سائنس کہہ رہی ہے, شوگر کے مریضوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ بار بار اپنے پیروں کو چیک کرتے رہا کریں, کیونکہ شوگر کے مریض کو زخم ہونے پر خاصی معلومات نہیں ہو پاتی ہے, تو اور جب زخم ہو جاتا ہے تو اس کی تصحیح میں, اس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ بار بار اپنے پیروں کو چیک کرتے رہا کریں. فرمایا کہ جو انگلیوں کے درمیان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے پیروں کی, ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کرو. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو گندگی یہاں بالکل ان کے درمیان یا پیروں کے درمیان آ گئی ہے, اس کو بھی صحیح سے صاف کر لیا کرو. ناک کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت سارے بیکٹیریا جو ناک کے اندر چلے جاتے ہیں, یہ بال بھی ناک کے اندر اسی لیے دیے گئے ہیں تاکہ یہ جو ذرات کے ذریعے جو بیکٹیریا اندر جاتے ہیں ان کو روک دیں. تو یہ جو ہم وضو کے اندر کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, ناک کی صفائی کرتے ہیں, تو اس سے سائنس کے اعتبار سے بھی یہ صفائی ہوتی رہتی ہے. چہرے کو پورے طور پر دھونا, سائنس اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں اگر دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ پانی چلا جائے تو یہ آپ کی آنکھوں کے لیے طبی اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. تو آنکھوں میں پانی چلا جاتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث, اور اس کا میں نے ذکر کیا. آدمی گرمیوں میں, آج کل گرمی چل رہی ہے, برسات چل رہی ہے, گرمی میں آدمی بار بار چاہتا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے. تو جب وہ کہیں سے آتا ہے, دھول ہوتی ہے, تو فوراً چہرے کو دھوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گرمی سے بچنے کے لیے, دھول سے بچنے کے لیے چہرہ دھو رہے ہیں تو وہ پوری وضو کر لیا کریں. اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بھی مرتب کرتے ہیں. اور طبی اعتبار سے جیسے چہرہ دھونے کا فائدہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہاتھ اور پیر دھونے کا. مسح کے متعلق بھی لکھا ہے کہ یہ جو مسح کرتے ہیں یہاں گیلے ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر یہاں ایسے گیلے ہاتھ ڈالتے ہیں, پھیرتے ہیں, تو یہ بھی طبی اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اپیل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اوقات میں باوضو رہا کریں.